جب کوئی بحث چھڑے گی تب. اور اگر لانے میں کوئی دقت ہو تو شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہیں سادہ قرآن رکھ دیا جائے جتنے لوگ ہوں گے ان کے لحاظ سے، وہ بھی مینیج کیا جا سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. ابھی ایک دن رہے گی صرف جمعہ کو بعد نماز مغرب سے عشاء تک. ابھی آگے جیسے مواقع ہوں گے اس کے لحاظ سے طے کر کے بتایا جائے گا. جی اصل میں یہ ہمارے پرانے تجربہ کار آدمی ہیں، تو ان کی طرف سے ایک سوال آ گیا ہے کہ جو لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں ان سے ڈپازٹ کی شکل میں کوئی رقم جمع کی جائے، جو لوگ مستقل حاضر رہیں ان کو تو وہ لوٹا دی جائے، اور جو لوگ لاپرواہی کا مظاہرہ کریں ان سے ضبط کر لیا جائے. اس کا فیصلہ جب ہم لوگ پہلی کلاس میں بیٹھیں گے تو انہی سے مشورے کے بعد ہوگا کہ ایسا کیا جائے کہ نہ کیا جائے. اس لیے کہ ہم کوئی پہلے سے ایزیوم کر کے نہیں چلتے کہ لوگ چلے جائیں گے، لیکن اگر وہ خود ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھیں، وہ طے کریں. ہماری طرف سے ایسی کوئی شرط نہیں. نہیں، کلاس یہیں صنوبر ہال میں ہوگی، ہے نا. وہ ایڈریس جو دیا گیا ہے، کیونکہ صنوبر ہال کا ایڈریس القرآن اکیڈمی اپنی ساری سرگرمیوں کے لیے یوز نہیں کر سکتی، ہے نا. اور القرآن اکیڈمی اور بھی بہت ساری سرگرمیوں کا منصوبہ رکھتی ہے جس کو وہ بروئے کار لائے گی. تو وہ جگہ جو ہے وہ میری جگہ ہے، اس لیے میں نے وہ اپنی جگہ کا ایڈریس دیا ہے، اس کو میں استعمال کرنے کے لیے با اختیار ہوں. یہاں تو ہم نے صرف کلاس کے لیے اجازت لی ہے، تو ہر کام یہاں سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، چلیں پھر آگے. القرآن اکیڈمی کی دعوت پر آپ سارے لوگ دور و قریب سے تشریف لائے اور بڑی تعداد میں تشریف لائے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ کی آمد اور اس قدر آمد اس پروگرام کی کامیابی کا ضامن ہے. آئے ہوئے مہمانان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں مولانا انعام الرحمن صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ آئیں اور تمام ہی مہمانان کی آمد کا شکریہ ادا کریں. السلام علیکم. عام طور سے پروگرام کے اختتام پہ جو ہے رسم شکریہ کے جو ہے ایک رسم ہے، لیکن آج میں دل کی گہرائی سے جو ہے حاضر ہوا ہوں کہ آپ لوگوں کا میں شکر ادا کروں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے اس گئے گزرے دور میں بھی کچھ لوگوں کو حوصلہ دیا، کچھ لوگوں کا خواب دیکھنے کا جو ہے موقع دیا، اور پھر انہوں نے ایک اذان آواز لگائی اور اتنے لوگ جو ہے چلے آئے. میرا احساس یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بڑا کام، تعمیری کام اور بنیادی کام اگر کرنی ہو تو اس کے لیے معاشرے میں سے افراد صالح انسان کیسے چنا جائے، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو گھمایا جائے، تو جتنے بھی سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ سب قرآن سے چپک جاتے ہیں، اور جتنے لوگ دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں وہ بدک جاتے ہیں. جیسے لوہ چون ہے یا لکڑی کا برادہ ہے، ان دونوں میں الگ کرنا ہو تو آپ میگنیٹ کو گھما دیجئے تو جتنے بھی لوہ چون ہیں اسے چپک جائیں گے، اور جتنے ایسے لوگ ہیں وہ ہٹ جائیں گے. تو یہی جو ہے کارآمد ایسے لوگ جن پہ ہم محنت کریں، جن پر ہم ٹائم ویسٹ کریں، جن پہ ہم صلاحیت لگائیں، یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ان کو پہچان پائیں. تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قیمتی تحفہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید جو ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 کام اللہ تعالیٰ نے دیے تھے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چاروں کام اسی کتاب کے ذریعے سے. آیات الہی کو جو ہے پروکلیم کیجئے،
پھر جو لوگ مان جائیں اسی کتاب کے ذریعے سے اس کی تربیت کیجیے، پھر جن کا تزکیہ ہو جائے پھر ان کو کتاب کی تعلیم دیجیے، شریعت کی تعلیم دیجیے، اور پھر اس کو وزڈم بتائیے کہ یہ حکم ہے تو کیوں ہے، یہ حکم نہیں ہے تو کیوں نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم کتاب کے لیے ہم لوگوں کو چنا، انتخاب کیا۔ یقینی بات ہے کہ کبھی ہم لوگ دعا کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شوق ظاہر کیے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی کتاب کے لیے چن لے، اس سے بڑی خوش نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پہ جمع کر دیا، اور میرے دل میں تو شکر کے لیے تو الفاظ ہی نہیں مل رہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے راستہ تو دکھا دیا، دیکھنا کہ شاکر کون بنتا، کافر کون بنتا۔ تو یہ بھی جو ہے ایک شکر کا ایک جو ہے ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اس کے اتنے ہی بڑے قدردان بھی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر صدر محترم جو ہمارے استاد بھی ہیں، بلکہ استادوں کے استاد ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت ہی بیزی شیڈول میں جو ہے وقت نکال کر کے ہم لوگوں کو فیض یاب کیے۔ پھر مولانا عبدالبر اصری فلاحی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے پاس کئی جگہوں سے مطالبہ آ رہے تھے کہ ہمارے یہاں آئیے، ہمارے یہاں آئیے، لیکن شاید مجھے بھی مولانا لائک کرتے ہیں، تو میں جیسے ہی ریکویسٹ کیا کہ آپ بھیونڈی میں آئیے، میری شدید خواہش ہے، میں ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہاں صلاحیت مند نوجوان ہیں، ٹیچر حضرات بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، تو میں اس لائق نہیں پاتا ہوں کہ ان کو میں جو ہے ڈیل کر پاؤں۔ میں کئی مرتبہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں کوشش کیا، لیکن اگر آپ ٹائم دیتے ہیں تو یقینی بات ہے ہم کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا اور نوجوانوں کو بھی موقع ملے گا۔ تو انہوں نے جو ہے کئی جگہ سے کینسل کر کے ہم کو ترجیح دی، تو اس پہ ہم جو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم دعوت دیے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں جب آ رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ 40 سے 50 لوگ انشاءاللہ ضرور آئیں، لیکن آج آپ دیکھ لیجیے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا طاہر مدنی صاحب کی وجہ سے بھی آئے ہیں لوگ، لیکن مولانا طاہر مدنی صاحب کو بھی لوگ لائک کرتے ہیں، وہ قرآن کی وجہ سے کرتے ہیں، فلاح میں مفسر قرآن کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مسائل جو چٹکی میں حل کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ بھی جو ہے بہت سارے اساتذہ کرام سے پڑھے ہیں، لیکن جو مولانا کا مقام مرتبہ ہم لوگوں کی نگاہ میں وہ قرآن کی وجہ سے، تفسیر کی وجہ سے، اور جو ہے دین کو آسان بنا کر کے پیش کرنے کی وجہ سے جو ان کا یہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ جتنے لوگ ان کے محبت میں آئے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ بھی قرآن ہی کی وجہ سے، کوئی ایسا نہیں کہ وہ کروڑ پتی ہیں اس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کو لائک کرتے ہیں، دین ہی کی وجہ سے لائک کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ہے۔ اور پھر تمام جو ہے آئے ہوئے سامعین صرف بھیونڈی سے نہیں آئے ہیں، بلکہ کلوا سے بھی آئے ہیں، بدلہ پور سے بھی آئے ہیں۔ اور تحدیث نعمت کے طور پر جو ہے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں مولانا سے کہ میں 2010 میں جو ہے یہاں بمبئی آیا تھا فیروز میں، اور میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو ہے بدلہ پور میں درس قرآن کا آغاز کیا، اور الحمدللہ 20 لوگ جو ہے بیٹھتے تھے اور مستقل بیٹھے۔ تو سورہ فاتحہ سے میں شروع کیا تھا، اور خاص طور سے میں تدبر قرآن کو سامنے رکھا، تفہیم القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب، اور سورہ فاتحہ سے لے کر کے 7 سال میں پورا سورہ ناس تک میں وہاں پر درس قرآن دیا۔ اور بعد میں جو ہے 20 پارے کے بعد جو ہے آڈیو ریکارڈنگ بھی شروع ہوئی، اور پھر جب مکمل ہوا تو مجھے لگا کہ اب ٹرانسفر کا کال آ سکتا ہے، اور آیا۔ اور پھر اس کے بعد میں بھیونڈی آیا، یہاں پہ جو ہے کلاس 1 سال میں چلایا۔ ابھی سیرت النبی کا پروگرام جو ہر ہفتے ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور ارادہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خاص طور سے نبوت والی لائف جو 23 سال کی ہے، تو 23 ایپیسوڈ میں پورے مکمل کروں۔ ابھی 20واں ایپیسوڈ ہو چکا ہے، جنگ خیبر تک ہم لوگ پہنچے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ کل جو ہے فتح مکہ کو جو ہے ٹاپک ہوگا، اس کے بعد جو ہے غزوہ تبوک، اس کے بعد جو ہے وصال۔ تو اس طرح سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے نوجوان جو ہیں ان کا تعاون ہے، تو اس کا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اجر عطا فرمائے۔ اور یہ جو بات ہے کہ جتنے کرٹیکل سچویشن میں کام کریں گے اتنا ہی اس کا اجر بھی ملے گا۔ سہولتیں بہت ہو تو اس میں کام کرنے کا ثواب کم ہوتا ہے، اور اگر کرٹیکل زیادہ خراب ہو تو اس میں کام کرنے کا جو ہے اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ مادیت کا دور ہے، شیطان کو بھی اسی پہ جو ایک تسلی اطمینان ہے کہ جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری امت محمدی، جانتا ہوں کہ مشرق کے اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔
الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ تو یہ جو ہے شیطان کو بھی اسی پہ اطمینان ہے کہ امت جو ہے قرآن کو رکھ کے سو گئی ہے، لیکن جس دن جاگ جائے تو پھر یقینی بات ہے کہ انسانیت کی قسمت سنورنے لگے گی اور شیطان مایوس ہونے لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جیسے صحابہ کرام کو قرآن کا پیغام لے کر کے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو ٹوٹے پھوٹے انداز میں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ وقیہ جنہوں نے جو یہ ہال دیا ہے، ان کا خلوص جذبہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے گھر پہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ قطر میں رہتے ہیں، ڈاکٹر نیاز صاحب، ان کے بھائی ایاز صاحب ہیں، وہ جب بھی آتے ہیں تو میرے گھر پہ آتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مولانا اتنا بڑا جب میں خرچ کیا ہوں، اس کے اگر کرایہ پہ لگاؤں تو 10,000 مہینے آرام سے آ سکتے ہیں، اتنا پرائم لوکیشن پہ ہے، لیکن آپ کچھ استعمال کیجئے اس کا، اردو کے لیے استعمال کیجئے، دین کے لیے استعمال کیجئے۔ قوم دیکھیے کہ سوئی ہوئی اتنے بڑے ایسٹ میں دے دیا ہوں، ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ گھڑی فوراً 10 منٹ کے اندر آ جاتی، مائک فوراً لا کر کے دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں بجلی بل ادا کرنا ہم چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے دیتے ہیں۔ ابھی اگر ہم بول دیں کہ ڈیجیٹل بورڈ چاہیے اور اگر اس کے 1 لاکھ روپیہ قیمت ہے، فوراً کہیں گے کہ لائیے بس بل دیجیے مجھے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آفر کرتے ہیں، تو آپ ان کا شکریہ تو منہ سے کیا کرے، دل ہی سے نکلتا ہے۔ بس ہم لوگوں کو جو ہے ان تمام چیزوں کے جو ہے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ تو کل میں جو ہے آپ لوگ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ ہر ہفتے سنیچر کے روز جو ہے یہاں پر سیرت النبی سلسلے کی سیریز چل رہی ہے، اور میں سیرت النبی کا جو انتخاب ہی کیا ہوں صرف ایک وجہ سے کہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے جو میں پڑھوں، تو میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر سیرت النبی ہے۔ سیرت النبی کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے تو میں کہتا ہوں قرآن مجید۔ کانا خلق القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ قرآن تھا۔ تو لہٰذا قرآن کو سمجھنا ہو تو سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور سیرت سمجھنی ہو تو قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اور ان کا شوق آپ جانیں گے کہ رمضان مہینے میں انہی میں سے بہت سارے ساتھی ہیں، یہ بھی ایک تحدیث نعمت کے طور پہ ہے، جذبہ ملتا ہے آدمی کو کہ رمضان میں 9 بجے ہم تراویح شروع کرتے ہیں اور 12 بجے تک یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں پہ بغل میں ایک جگہ، یہاں پہ تھوڑی گرمی زیادہ ہوتی ہے مئی جون میں، تو بغل میں کرتے ہیں، اور آدھا پارہ پونا پارہ جتنا ہم جو ہے 8 رکعت میں پڑھتے ہیں تو پہلے ان کو اس کا مطلب اور معانی سمجھا دیتے ہیں، پھر اس کے لیے 2 رکعت کے لیے پڑھتے ہیں، پھر سب لوگ قرآن لے کے بیٹھتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھاتے ہیں، اس طرح 8 رکعت ہمارے ہوتے ہیں۔ اور اس سال جو ہے کئی سال سے ہم شروع کیے تھے بدلہ پور میں، تو پہلے سال 6 پارہ، پھر 8 پارہ، پھر 10 پارہ، اس سال الحمدللہ سورہ یوسف تک پہنچے تھے۔ اس بار انشاءاللہ 20 سے آگے جانے کا ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حوصلہ دے، ہمیں بھی حوصلہ دے، صحت عطا فرمائے۔ پرابلم بس ایک یہ ہے کہ غم زندگی کا حسرت تمہیں اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی۔ تو شوق تو ہر ایک کے نزدیک ہے کہ دین غالب ہو جائے، کرے کون، یہ سوال رہ جاتا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ اگر پورے جو ہے شہر میں چراغ جلانے ہو، چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پھول ہی ہو ہر گھر میں، تو یقینی بات ہے اپنے حصے کی تو جلا دیں، کم سے کم اپنے حصے کا تو پھول لگا دیں۔ ہمارے خاندان میں تو قرآن آ جائے، ہمارے گھر میں تو آ جائے، یقینی بات ہے بغل والے بھی دیکھ کر کے لگائیں گے، تو چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ شاید یہ ایسی محفل تھی کہ ہر دل یہی چاہتا تھا کہ کچھ دیر اور باقی رہتی، لیکن اختتام پذیر ہوا چاہتی ہے۔ شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ دعائیہ کلمات کے لیے میں صدر محترم سے آرزو مند ہوں کہ آ کر ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ لگانے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ارزقنا تلاوته والعمل به أطراف الليل وآناء النهار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، اپنے رسول کی محبت پیدا کر دے، قرآن سے شغف کی توفیق ہمیں دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری اصلاح کی ہمیں توفیق دے، اپنے گھر اپنے سماج کی اصلاح کی توفیق دے۔ اے اللہ دعوت دین کے کام کی ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ تمام انسانوں تک اپنے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم